ابن ابی طالب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه المجيد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صلوات الله پروردگار عالم ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں قرآن و اہل بیت کے دامن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کریم اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیاب و کامران فرمائے۔ بار الہ آپ کو واسطے اپنی عزت و جلال کا جو مومنین اس عشرے کا انعقاد فرماتے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ تمام مرحومین مومنین و مومنات بالخصوص اس آبادی کے جتنے بھی سادات و مومنین مرحومین ہیں تمام کی مغفرت فرما۔ بار الہ شیعان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہیں ان کی عزت جان و مال آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب بلغ اس پیغام کو پہنچا دو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب اگر تو نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کہ تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ معلوم ہوا کہ کام کوئی اتنا بعظمت تھا، کوئی ایسا معاملہ تھا، کوئی ایسا پیغام تھا جس کے پہنچانے کے بعد پیغمبر اپنے لیے کسی حوالے سے کوئی خطرہ محسوس فرما رہے تھے۔ اور علماء و مفسرین نے اس نقطے کو لکھا کہ سب سے زیادہ جس بات کا پیغمبر کو کھٹکا تھا اور حضور کو تردید تھی وہ اس بات کی تھی کہ کہیں میری امت والے مجھے جھٹلا ہی نہ دے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد والے۔ اور تاریخ گواہ ہے
کہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ علی امیر المومنین کو ولی بنانا، پیغمبر کا وصی بنانا اور پیغمبر کا جانشین بنانا، یہ جو اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ کا ہر فیصلہ لاجواب ہوتا ہے، اللہ کا ہر فیصلہ صاحب حکمت ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے وہ اپنی رسالت اور اپنے منصب کو کہاں قرار دے، وہ بہتر سمجھتا ہے۔ پھر نبوت اللہ کا عہدہ ہے، رسالت اللہ کا عہدہ ہے، امامت اللہ کا عہدہ ہے، اور وہ پروردگار بھی ارشاد فرما رہا ہے متعدد مقامات پر اس نے اس مسئلے کو واضح طور پہ بیان فرما دیا، جب عہدہ میرا ہے تو ادا کرنا بھی میرا کام ہے۔ کبھی جب اللہ جناب آدم کو اپنا روئے زمین پہ خلیفہ قرار دے رہا تھا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا اللہ نے ملائکہ سے فرمایا اس قال ربک للملائکۃ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ملائکہ سے یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے آدم کو روئے زمین پر خلیفہ بنایا، اور بنانے کے بعد جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی امت کو قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، روئے زمین پر خلیفہ بنانا تمہارے رب کا کام ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد اور پھر یہ جو واقعہ ہے حضرت آدم کو خلافت عطا فرمانے والا، اس کے اندر بھی کتنے دروس اور حکمتیں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہر خوش کو تر کا تذکرہ کر دیا ہے، لیکن صاحبان عقل کے لیے ہمارے اس لا ریب کلام میں بے شمار عبرتیں بھی ہیں، درس بھی ہیں۔ کوئی لینے والا ہو تو قرآن سے اس کے لیے ہر طرح کا درس موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سب سے پہلے ملائکہ نے زبان اعتراض کھولی، اے میرا اللہ من یفسد فی الارض، فرمایا اے میرا اللہ تو اسے روئے زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر خون ریزیاں کرے گا۔ من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، بار الہا اتجعل فیہا، بار الہا کیا تو روئے زمین پر اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو روئے زمین پر فساد کرے گا، جو زمین پر خون ریزیاں کرے گا؟ وہ پروردگار عالم حکیم تھا، اس کی قدرت لا متناہی تھی، وہ چاہتا ملائکہ کو اپنی قدرت سے خاموش کروا سکتا تھا، وہ کون فیکون کا مالک تھا، اس نے اپنی قدرت کا جواب نہ دیا۔ ملائکہ نے جب کہا بار الہ تو اسے اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے روئے زمین پر جو خون ریزیاں کرے گا، پروردگار عالم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صلوات بھیجے پر محمد۔ پروردگار عالم ہمارے علم میں، ہمارے پورے ایمان میں، ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ ولایت اہل بیت اتنا عظیم گوہر ہے کہ اس کے تقاضے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کے تقاضے بھی ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاں زندگی گزار رہے ہوں اور ہم جس شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہم زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہم یا اپنے اوپر اللہ کو حاکم مانیں، اللہ کے بعد رسول کو اپنا حاکم مانیں، اس کے بعد پانچ تن پاک اور ائمہ معصومین کو اپنا حاکم اور رہنما مانیں۔ صلوات بھیجے پر محمد وآلہ۔
परवरदिगार आलम का ये फैसला लाजवाब फैसला, ये पुरअज़ हिकमत वाला फैसला था कि अपने हबीब से फरमाया अली की विलायत का ऐलान करो। इसी हवाले से चंद जुमले अर्ज करूं कि पैगंबर ने उस पैगाम को पहुंचा दिया और फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। लेकिन ये पैगाम जब पहुंचाना चाह रहे थे, खुतबे गदीर जो कई सफ़ात पर मुश्तमिल है, वो खुतबा रहमतुल लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया। उस खुतबे से दो जुमले अर्ज करूं। सबसे पहले रहमतुल लिल आलमीन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान फरमाई। हम्द परवरदिगार आलम के बाद ये नुक्ता बयान फरमाया कि मेरे अल्लाह का बुलावा मुझे आ चुका है, मेरे अल्लाह का फैसला आ चुका है, मैं अनकरीब अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कह के दुनिया छोड़ने वाला हूं। सलवात भेजे पर मैं अनकरीब अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए दुनिया छोड़ने वाला हूँ। मैं अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहूँगा। मैं एक जुमला अर्ज करना चाहूँगा कि जब खुतबा गदीर शुरू हुआ, रहमतुल लिल आलमीन ने सबसे पहले अपनी वफात और विसाल का तज़किरा किया है। जहाँ पे कोई विसाल का, अपनी वफात का तज़किरा करता है तो उसके बाद वसी बनाया जाता है, वज़ीर बनाया जाता है, खलीफा बनाया जाता है, दोस्त का ऐलान नहीं किया जाता। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले रहमतुल लिल आलमीन ने जनाब हजरत अमीरुल मोमिनीन की जब विलायत का ऐलान फरमा दिया तो उसके बाद एक रावी ने मंजर कशी की। एक उसी मैदान गदीर खुम में एक खैमा नस्ब करवाया गया, खैमा नस्ब करवाया गया। अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान हर हवाले से पैगंबर वाज़े करना चाहते थे। सबसे पहले अली को अपने हाथों से बुलंद किया, फिर अली को बुलंद करने के बाद फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, ताकि किसी के दिल में ये शक बाकी ना रह सके, ताकि कोई ये हुज्जत कायम ना कर सके। मुझे ऐलान की समझ नहीं आई थी। पैगंबर ने मैदान गदीर में एक खैमा नस्ब करवाया, अली के सर पे अपनी दस्तार सजा के सारे मुसलमानों को हुक्म दिया सल्लल्लाहु अला अलीय्यिन बेमरातिल मोमिनीन, तुम जाओ अली के खैमे में जा करके तुम्हारे ऊपर वाजिब है अली को अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करो। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले। तुम उस खैमे में जाओ जिस खैमे में अली को बिठाया गया है। और तारीख ने लिखा सिर्फ सहाबा नहीं गए बल्कि हुजूर ने दस्तूर इरशाद फरमाया कि जितने भी इस काफिले में मर्द व ज़न हैं, जितनी सहाबियात हैं, जितनी खवातीन मोमिनात हैं, उन सब की जिम्मेदारी है वो अली के पास जाएं और जा करके अली को अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम करें। यही वजह थी खुलफा भी गए और जाके एक एक ने, जनाबे हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने जा करके ये ऐलान किया और अमीरुल मोमिनीन को सलाम भी किया, मुबारकबादी भी दी। बखिन बखिन लका यब्ना अबी तालिब असबहत मौलाया व मौला कुल्ल मुमिनिन व मुमिनतिन। ए अबू तालिब के फर्जंद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप मेरे भी हर मोमिन और हर मोमिना के मोमिन को मौला मिल गया। आप हर मोमिन और हर मोमिना के मौला बन गए हैं। ये जाके मुबारक दी है। सलवात भेजे पर मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने इंतजाम फरमाया था कि एक ऐसा शख्स
میرے رسول کا جانشین بنے، جو علم میں، حکمت میں، جو فہم و فراست میں، جو شجاعت میں، جو ہر صفت حمیدہ میں پیغمبر کی مثل و مانند ہو، جو سیرت و کردار میں پیغمبر جیسا ہو۔ اور اسی وجہ سے جناب علامہ طباطبائی نے یہ جملے لکھے اپنی تفسیر کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں دنیا کا سب سے بہترین، سب سے میں عظیم باغبان ہوں، اور اگر وہ کہے کہ میں سب سے بہترین مالی اور باغبان ہوں، تو اس کا دعویٰ کس شرط پر تسلیم کیا جائے گا؟ انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے دعوے کو اس شرط پر تسلیم کیا جائے گا کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں دنیا کا سب سے ماہر باغبان ہوں۔ اسے کہا جائے گا ہم آپ کو ایک بنجر زمین دیتے ہیں، ہم آپ کو ایک ایسی زمین دیتے ہیں جو بظاہر کاشت کرنے کے حوالے سے نامناسب زمین ہے، ایک برباد زمین دیتے ہیں، تم اس زمین کے اندر کاشتکاری کرو، تم پھول اگا کے دکھاؤ، تم پودے اگا کے دکھاؤ، اگر تم نے وہاں پہ باغ اگا کے دکھا دیا ہم تسلیم کر جائیں گے آپ دنیا کے بہترین باغ۔ اسی وجہ سے پھر اس مثال کو جا کے ولایت سے ملاتے ہیں کہ پیغمبر رسول اکرم پورے عالم امکان کے سب سے عظیم معلم تھے، جو عقل اول تھے، جو خلق اول تھے، پوری کائنات میں سب سے بڑے عالم، پوری کائنات میں سب سے عظیم معلم تھے۔ حضور اس معاشرے میں تشریف لائے جو معاشرہ طرح طرح کی پستی اور جہالت میں گرا ہوا تھا، ایسے معاشرے میں تشریف لائے جو سب سے عرب کا جاہل بھی معاشرہ تھا، گمراہ بھی معاشرہ تھا۔ اور جیسا کہ علماء کی موجودگی میں اس جملے کو دہراؤں کہ ایسے معاشرے میں حضور تشریف لے آئے جو سب سے جاہل بھی تھا، سب سے گمراہ معاشرہ بھی تھا، اور اسے قرآن مجید نے بیان کیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگرچہ یہ معاشرہ میرے حبیب کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی کا معاشرہ تھا، کھلی گمراہی کا معاشرہ تھا۔ کیسا معاشرہ تھا؟ یہ ایسا معاشرہ تھا جس میں بیٹیوں کو زندہ ترگور کیا جاتا تھا، ایسا معاشرہ تھا جس میں ہر برائی پائی جا رہی تھی، ایسا معاشرہ تھا جس میں بے سہارا کو لوٹ لینا، مسافر کے سفر میں اس کو لوٹ لینا اپنا ہنر سمجھا جاتا تھا۔ جس معاشرے کے اندر شراب پانی کی طرح پی جا رہی تھی، وہ معاشرہ تھا، اتنا پست معاشرہ تھا جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو، رحمت للعالمین کو، سید الانبیاء کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، جو بت پرستی میں گھرا ہوا معاشرہ تھا، جو بت پرست معاشرہ تھا، جو شرک کی دلدل میں دھنسا ہوا معاشرہ تھا۔ لیکن حضور نے صفر سے کام کو شروع کیا۔ میں جملہ عرض کر رہا تھا، کوئی بندہ کہے میں دنیا کا سب سے عظیم، سب سے ماہر میں باغبان ہوں، اسے کہا جائے گا اس بنجر زمین کو اگا کر دکھاؤ، اس میں پھول اگا کر دکھاؤ، اس میں باغ اگا کر دکھاؤ۔ رحمت للعالمین اس معاشرے کے اندر تشریف لائے، صفر سے کام کو شروع کیا۔ اسی معاشرے کے اندر ایک ایسے اپنے شاگرد کی تربیت فرمائی جس شاگرد نے حضور کے دامن پرورش میں تربیت پا کے اس مقام تک پہنچے کہ پھر پورے عالم امکان کے سارے کمالات اس میں نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ میں جملہ عرض کروں حضور کے اس فرمان کی روشنی میں، حضور نے ایسی تربیت کی مولا کائنات کی، ایسا شاگرد تربیت دیا، ایسی تربیت فرمائی، نورانی اور عظیم تربیت فرمائی
کہ حضور کے دامن پرورش میں تربیت پا کے اس بچے نے وہ کمالات حاصل کیے، وہ بچہ تربیت پا کے جب بڑا ہوا تو وہ 1,24,000 انبیاء کے کمالات کا وارث بن گیا۔ ہر کمال نبی کا، ہر کمال انبیاء کا علی میں نظر آیا۔ صلوات بھیجے پر بار دیگر پر محمد و آل محمد بلندار پروردگار عالم ہمارے نور معرفت، نور ولایت میں اور اضافہ فرمائے، ہمیں محمد و آل محمد کی پیروی کر کے ان کے نقش قدم پر چل کے، ان کی سیرت پر چل کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی امیر المومنین اس عظمت کے مالک ہیں کہ جن میں ہر نبی کے اوصاف اللہ نے جمع فرمائے، ہر نبی کے کمالات علی کو عطا فرمائے۔ جب مکہ فتح ہوا، وہ فتح مبین پیغمبر کو نصیب ہوئی، اور اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ لطف محسوس ہوگا۔ جو بندہ علی کے تذکرے کے اوپر بول نہیں سکتا، نہ جانے وہ کہاں بولے گا۔ صلوات بھیجے پر 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں۔ علی مولا فتح مکہ کے بعد حضور کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ کے اندر موجود تمام بتوں کو علی نے توڑا، تمام بتوں کو۔ میں ایک جملہ عرض کروں گا، قرآن نے یہ اعلان فرمایا علی سے پہلے صرف جناب حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا۔ ابراہیم کے بعد جس نے بتوں کو پاش پاش کیا وہ کوئی اور نہیں، آپ کا اور میرے مولا علی ابن ابی طالب۔ ایک بت بچ گیا اور اس کا نام تھا ہبل، اور وہ بت نصب تھا خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر۔ علی مرتضی ایک مرتبہ پیغمبر کے قریب آئے، یا رسول اللہ ایک بت ہبل بچ گیا ہے اور وہ ہے بڑی بلندی پہ، خانہ کعبہ کے چھت پر نصب ہے، یا رسول اللہ اب کرے کیا؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی کرنا کیا ہے، آ میرے دوست پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑنا شروع کر۔ لیکن اسی اسنا میں ایک دراز قد، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، صحابی آگے بڑھا، یا رسول اللہ سارے بت علی نے توڑے ہیں، اگر لطف و کرم فرمائیں، اگر اجازت دیں تو میں اس آخری بت کو میں اپنے ہاتھوں سے توڑ دوں۔ تاریخ نے یہ جملہ لکھا، یہ صحابی آگے بڑھا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس آخری بت کو میں اپنے ہاتھوں سے توڑ دوں۔ پیغمبر نے تاریخی جملہ یہاں پر ارشاد فرمایا، ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ۔ پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو جو بتوں کو پوچھتا رہا ہو وہ کبھی بتوں کو توڑ نہیں سکتا۔ فرمایا جو کل تک بتوں کی پرستش کرتے رہے ہیں وہ بتوں کو توڑ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے علی کو اپنے شانوں پر سوار کیا۔ علی پیغمبر کے شانوں پہ سوار جب ہو گئے نا، پیغمبر نے پوچھا یا علی میرے شانوں پہ سوار ہو کے خود کو کتنی بلندی پر محسوس کر رہے ہو؟ علی نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ کے شانوں پہ بلند ہونے کی برکت سے میں آپ کو اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں، چاہوں تو آسمان کو چھو سکتا ہوں، چاہوں تو آسمان کے ستارے توڑ کے لا سکتا ہوں۔ صلوات بھیجے پر محمد والے۔ جب علی مرتضی تاریخ نے ان جملوں کو تحریر کیا، علی مولا ذوالفقار سے ہبل کو توڑ رہے تھے۔ یہ سب سے بڑا بت تھا،
یہ بنا ہوا تھا تانبے سے اور چاندی سے بنا ہوا تھا۔ تاریخ میں لکھا جیسے ذوالفقار کی ضرب پڑ رہی تھی ریزہ ریزہ ہو کے بت نیچے گر رہا تھا، لیکن پیغمبر نے اپنے دوش مبارک پہ علی مرتضیٰ کو اٹھایا ہوا تھا۔ علی پیغمبر کے شانوں پہ سوار تھے۔ اور میں ایک جملہ اضافہ کروں، جب میرے مولا و آقا علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں مسلمانوں سے بیعت لینے کے لیے آئے اور علی نے پہلے سینے پر قدم رکھا، دوسرے پہ قدم رکھا، تیسرے سینے پہ قدم رکھ کے اس جگہ بیٹھے جو مسند رسول تھی، مسلمانوں نے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرنا شروع کی اور یہ سمجھ رہے تھے پہلے خلفاء مسند پیغمبر پہ نہیں بیٹھے، آج علی مقام پیغمبر پر بیٹھ گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے خطیب نہج البلاغہ نے ممبر سے آگے جھک کر فرمایا ما ہذہ النجوہ، ارے یہ سرگوشیاں کیسی ہیں؟ ممبر کے نیچے سے ایک بزرگ اٹھا، پاؤں لڑکھڑاتا ہوا آگے آیا، وہ کہتا ہے یا امیر المومنین فلاں آئے، وہ پہلے زینے پر بیٹھے، فلاں آئے دوسرے زینے پر بیٹھے، فلاں بزرگ آئے تیسرے زینے پر بیٹھے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے تمام زینوں پر سے گزر کے پیغمبر کی مسند پہ بیٹھنا مناسب سمجھا۔ توجہ کا طالب ہی میرے مولا و آقا نے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، فرمایا ما قیمت حاضر الآواز انا قات انا رکبو کاتب رسول اللہ، فرمایا ان لکڑیوں کی کیا حیثیت ہے، میں تو دوش پیغمبر کا سوار ہوں۔ عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات۔ مولا آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کی عظمتوں میں اضافہ فرمائے، مولا امیر المومنین آپ موالیان حضر قرار پر خاص نظر کرم فرمائیں۔ پیغمبر نے علی مولا کو اپنے زانوں اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنے شانوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ جناب محدث دہلوی نے ان جملوں کا اضافہ کیا، وہ فارسی میں جملے لکھنے پر مجبور ہو گئے اور ایک حدیث کی ترجمانی کی۔ پیغمبر نے کہا خوشا بحال یا علی انت، اے علی آپ کو مبارک ہو، اس وجہ سے آپ کو مبارک ہو، یا علی مجھے بھی مبارک ہو، توجہ کا طالب ہوں، یا علی خوشا بحال انت، اے علی تجھے بھی مبارک ہو، یا علی مجھے بھی مبارک ہو۔ کس چیز کی یا رسول اللہ، کس چیز کی مبارک دی جا رہی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی تجھے مبارک ہو کہ کار حق میں مصروف ہے، تو حق کے کام میں مصروف ہے۔ یا علی مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کے وزن کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا۔ پروردگار عالم مولا امیر المومنین کی ولایت ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرمائے۔ مولا ہمیں دنیا اور آخرت میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائے۔ عزادارو، یہ دین بڑی مشکل سے بچا ہے۔ اگر علی مولا کی ولایت کو لوگ تسلیم کر لیتے نا تو علی کی بیٹیاں جنگلوں میں سے نہ گزرتی اور جنگلوں میں نہ بیٹھتی جا کے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، 2 محرم تھی، میرے مولا کا کاروان آگے کربلا کی میدان میں پہنچا۔ جب کربلا میں میرے مولا کا کاروان پہنچا نا، میرے مولا کا رہوار رک گیا۔ عزادارو بس سننا 2 جملے، میرے مولا کا رہوار کو رک گیا آگے، اور ارباب مقاتل نے لکھا میرے مولا نے اپنے 3 گھوڑے تبدیل کیے۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا غازلیہ، کسی نے کہا شق الفرات۔ ایک دور سے آواز آئی یقال لہا کرب بلا، اسے کرب بلا بھی کہتے ہیں۔ اجرکم
اللہ عزادارو بس سننا دو جملے. یہی کربلا تھی. جب کربلا کا نام آیا نا مقتل میں بڑا ایک عجیب جملہ ہے. ایک مرتبہ میرے مولا ان لوگوں سے محو گفتگو تھے. عزادارو سننا جملہ. ایک مرتبہ محمدوں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. میرے مولا حضرت عباس کو میرے مولا حسین نے بھیجا جا کر کے معاملوں سے خبر لے کر آؤ ان بیویوں کے رونے کی آوازیں کیسی ہیں. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کے محمل کے پاس آئے. آ کر جناب عباس پوچھتے ہیں رونے کا سبب کیا ہے. کہا اے میرے بھیا عباس میں جب سے اس زمین میں آئی ہوں یہاں سے میرے بھائی حسین کے خون کی مجھے خوشبو آ رہی. آج رکم اللہ عزادارو میرے مولا حسین کا یہ مختصر سا قافلہ کربلا سجانے کے لیے کربلا میں آ چکا ہے. لیکن دشمنوں نے آ کے چاروں طرف سے حسین کے بچوں کو میرے مولا کے اصحاب کو گھیر لیا. میرے مولا نے ایک خط لکھا اپنے بچپن کے دوست کو من الحسین الى رجل فقی حبیب ابن مسلم. حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا میرے مولا نے. قاصد خط لے کر جب گیا نا عزادارو سننا جملہ. قاصد جب جناب حبیب کے دروازے پر پہنچا دق الباب کی. جناب حبیب نے کہا کون ہے دروازے کے باہر. کہا انا برید الحسین میں حسین کا قاصد ہوں. آج رکم اللہ یہ جیسے ہی حسین کا نام سنتا ہے اپنا کھانا پہلا لقمہ اٹھایا تھا وہاں ہی لقمے کو رکھا. عزادارو اپنے دروازے سے باہر آئے. جناب حبیب اپنے مولا کا خط لیا. کبھی اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں کبھی مولا کے خط کو چومتے ہیں. خط کو لیے ہوئے اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں. زوجہ کے پاس جانے کے بعد زوجہ نے پوچھا حبیب یہ کس کا خط ہے. کہا یہ میرے مولا کا خط ہے. زوجہ کہتی ہے اتنا بتا خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. خط کا مضمون کیا ہے. کہا صرف اتنا لکھا ہوا ہے اے حبیب میں کربلا میں آ چکا ہوں. اے حبیب بس اتنا سمجھو میں کربلا میں تنہا نہیں آیا میں اپنی بہن زینب کو بنا کے ساتھ آیا ہوں. آج رکم اللہ عزادارو مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. میرے مولا نے جملہ لکھا اے حبیب ابن مظاہر اے میرے بچپن کے دوست حبیب اگر میری مدد کے لیے آ سکتا ہے عصر عاشور سے پہلے آ جانا. دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. میرے ساتھ میری بیٹی سکینہ بھی موجود. آج رکم اللہ عزادارو جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا جاؤ میری سواری کو تیار کرو اور اس کوفہ سے باہر لے جاؤ. کوفہ سے باہر سواری پہنچی. آپ کو معلوم ہے نا ابن زیاد نے جگہ جگہ پہ ناکے لگائے ہوئے تھے. غلام سواری لے کے ایک نہر کے کنارے پہنچا ہوا تھا. جناب حبیب آئے نا ایک مرتبہ روک کر غلام کی آواز کو سننا چاہا. غلام مولا کوئی غلام یہ گھوڑے کے کان میں کہہ رہے تھے میرا مولا ابھی تک نہیں آیا نا ابھی تک حبیب نہیں پہنچ سکے. کیا ہوا اگر میرا مولا نہ آیا میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے اوپر سوار ہو کے میں فرزند زہرا کی مدد کے لیے کربلا جاؤں گا. آج رکم اللہ عزادارو جناب حبیب آئے کربلا میں. میرے مولا اٹھے میدان کربلا میں اپنے بیٹے ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو لیا اپنے دوست کے استقبال کے لیے گئے. حبیب کو ساتھ لے کے جب خیموں کے پاس آئے نا جناب ثانیہ زہرا نے جناب فضا کو بھیجا جا کر کے خبر تو بتاؤ یہ ہلچل کیسی ہے. آگے جب پوچھا نا جناب فضا نے جا کے بتایا بی بی آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. عزادارو سننا جملہ. جناب ثانیہ زہرا علی کی بیٹی نے کہا فضا جا کے میرے چچا حبیب کو میرا سلام دو. ایک مرتبہ سلام کا آنا تھا حبیب نے سارا سورج پیٹ لیا. اور میری آقا زادی وہ غربت کا یہ عالم ہے. آج میرے آقا کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کر رہی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ